السلام علیکم۔ لیکچر 24 اسلامیات لازمی تھرڈ ایئر۔ ہم دیکھ رہے تھے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت اور شخصیت، جس میں ہم نے تزکیہ نفس کا کردار تعمیر سیرت میں دیکھا تھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم دیکھیں گے اس میں کون کون سی اصلاحات ہوئیں، مثلاً سیاسی اصلاحات۔ اب یہ اصطلاحات لفظ نہیں لکھنا، اصطلاحات اور اصلاحات میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سرزمین عرب ہزارہا بدوی قبائل میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ قبائل ہمیشہ آپس میں قبائلی تنازعات اور خانہ جنگیوں میں الجھے رہتے تھے۔ جزیرہ نمائے عرب سیاسی انتشار اور لامرکزیت کا شکار تھا، یعنی کہ وہاں پہ ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں تھا۔ جنوبی عرب کے زرخیز علاقوں پر ایرانیوں کا قبضہ تھا، جبکہ شمالی عرب رومیوں کے زیر تسلط تھا۔ اب یہ انڈر لائن کریں گے کہ کون کون سے عرب کے کون کون سے علاقوں پر کن کن کا قبضہ تھا۔ ایرانی اور رومی اہل عرب کو حقیر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکھرے ہوئے بدوی قبائل کو یکجا اور ہمیشہ لڑنے والی قوم کو متحد کر کے ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ یہ ہے سیاسی اصلاح، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے سیاسی اصلاحات جو کی ہیں اس میں سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ بکھرے ہوئے تھے، لڑنے والے تھے، مرنے والے تھے، آپ نے انہیں ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ نبی کریم نے مدینہ میں اسلامی دولت مشترکہ قائم کی، انڈر لائن کیجیے، اور مدینہ کو مرکزی حیثیت دے کر ان بدوی قبائل کو ایک حکومت کے تحت متحد کیا اور انہیں نظم و ضبط، اخوت و مساوات کا خوگر بنا کر ایران اور روم کی ترقی یافتہ اور عظیم قوموں کے دوش بدوش لا کھڑا کیا۔ یعنی کہ جیسے وہ بڑی بڑی سپر پاورز تھیں، ان بدوی قبائل کو نظم و ضبط، اخوت مساوات کی وجہ سے وہاں کھڑا کر دیا۔ آپ نے انقلاب آفرین تعلیم سے عربوں میں ایسی خود اعتمادی پیدا کر دی کہ وہ کیسر و کسرا کے درباروں میں بے خوف و خطر جاتے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ سیرت اور اخلاق کی اصلاح۔ سیرت و اخلاق کی اصلاح کے بغیر تمام معاشرتی اصلاحات بیکار ہو جاتی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت و اخلاق کی اصلاح کو مقدم سمجھا اور ان برائیوں کا جو عرب معاشرے کو فسق و فجور اور بے راہ روی کی طرف لے جا رہی تھیں، بہت ساری برائیاں تھیں، انہیں کلا کما کرنے میں یعنی ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اس ضمن میں محسن انسانیت نے کیا کیا کیا؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، غرور و نخوت، جھوٹی شہادت، غیبت، قمار بازی یعنی جوا وغیرہ، سود خوری، زنا کو گناہ قرار دیا، یعنی یہ برائیاں ان کو ہائی لائٹ کریں گی۔ شراب نوشی کو جو تمام برائیوں کی جڑ ہے الخبائث قرار دے کر دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کر دیے۔ 4 ہجری میں ہدایات خداوندی کی روح سے نشے کی حالت میں نماز پڑھنا ممنوع قرار دیا۔ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 80 کوڑے سزا مقرر کی گئی۔ یہ 80 کوڑے تو خیر اتنی ایگزیکٹ نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ مارا جاتا تھا، 80 کوڑے بعد میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی انقلاب آفرین تعلیم سے ان عربوں کی جو اپنے باپ کی بیویوں کے خود مالک بن جایا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو جوئے کے داؤ پر لگا دیتے تھے، ان کی اخلاق کی اتنی اصلاح کی کہ وہ دنیا کی ایک انتہائی مہذب قوم بن گئی، یعنی بہت موسٹ یعنی کہ ایٹیکیٹس والی قوم بن گئی۔ پھر سماجی اصلاحات کیا ہوئی تھیں؟ طلوع اسلام سے پہلے عربوں کی سماجی حالت بہت خراب تھی، فسق و فجور کا دورہ تھا، تمام معاشرہ نسلی امتیاز اور عدم مساوات کا شکار تھا، عورت کو معاشرے میں کوئی احترام حاصل نہیں تھا، اس کو ذلت، شرم اور گناہ کا باعث سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے موجب ننگ و عار تھی، یعنی بہت شرمندگی کا سبب ہوتی تھی۔ اسی لیے کئی لوگ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی ہلاک کر دیتے یا زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تعدد ازواج پر کوئی پابندی نہیں تھی، ہر شخص حسب خواہش کئی بیویاں کر سکتا تھا۔ عرب شراب کے رسیہ بہت شوقین، قمار بازی کے دلدادہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عظیم مصلح اور سوشل ریفارمر تھے، انہوں نے عرب معاشرے کی تمام بری رسموں اور عادتوں کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ معاشرے کو ان تمام گھناؤنی اور ظالمانہ باتوں سے پاک کر دیا جو عرب سوسائٹی کا خاصہ تھی۔ آپ نے عدم مساوات اور نسلی امتیازات کو ختم کرنے کے لیے ان تمام خرابیوں اور ایسی تمام مخصوص مراد کو ختم کر دیا جن کے سبب عرب معاشرہ طبقاتی تقسیم کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ نے آزادی، اخوت اور مساوات کا درس دیتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا؟ خبردار، عجمی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر۔ یہ اب سارا آپ خود پڑھ لیجئے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان نے عدم مساوات اور نسلی اور طبقاتی امتیازات یعنی یہ جو کلاس سسٹم ہے نا اس کی تمام دیواریں گرا دیں جو سماجی اتحاد اور خوشحالی کی راہ میں حائل تھیں۔ چنانچہ عرب معاشرے میں بلند اور پست، غریب اور امیر، کالے اور گورے کا کوئی امتیاز نہ رہا، وہ ایک رشتے میں منسلک ہو گئے۔ عرب معاشرے کی سماجی اصلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دراصل ساری انسانیت کو ایک قوم، ایک نسل اور ایک طبقے کی صورت میں ایک پلیٹ فارم پر لانا تھا۔ اب یہ ہم اس کا خلاصہ تبصرہ دیکھتے ہیں کہ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ نہ صرف ایک بہت بڑے ریفارمر بلکہ ایک عظیم ترین معمار قوم بھی تھے۔ آپ کی نافذ کردہ سیاسی، مذہبی، اخلاقی، معاشی اور سماجی اصلاحات کا مقصد کہ معاشرہ ہر اعتبار سے مربوط، مستحکم اور ہر قسم کی برائیوں سے یکسر پاک اور خوشحال ہو، تاکہ انسان کی ذہنی اور باطنی قوتوں کو ایک پاکیزہ اور پرسکون فضا میں نشو و نما کا موقع ملے، اور اس طرح تہذیب و تمدن کی تعمیر مستحکم بنیادوں پر استوار ہو اور ایک ایسا معاشرتی ماحول قائم ہو جائے جس میں انفرادی مفاد پر اجتماعی مفادات کو ترجیح دی جائے۔ یعنی ہر بندہ اپنے اپنی طرف نہ بیٹھے بلکہ وہ ایک قوم کی مانند سوچنا شروع کرے، قوم کی مانند بیہیو کرنا شروع کرے، کوئی فرد کسی دوسرے کا حق نہ مارے، ظلم و تعدی یعنی ظلم و زیادتی ہے، انتشار، نفاق جو ہے، انتشار یعنی کہ آپس میں یونٹی کا نہ ہونا، غرور و نخوت، یا غرور اور نخوت ایک ہی چیز ہے کہ بیخ کو نہیں ختم کر دیا جائے، کسی فرد واحد کو نسلی اور طبقاتی لحاظ سے معاشی فوقیت حاصل نہ ہو، معاشرے میں ہر فرد کو اس کی ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کے مواقع حاصل ہوں، علاوہ ازیں لہو و لعاب کی وہ تمام باتیں یکسر ختم ہو جائیں جو انسان کو حق ناشناسی، ظلم و استبداد یعنی ظلم و جبر جسے کہیں گے، نفرت اور نخوت، یہ نخوت اور وہی غرور وغیرہ کے اندر آتا ہے، قتل و غارت جیسے گھناؤنے جرائم تک لے کے جاتی ہے۔ یہ ہر انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، معاشرے میں باہمی اطاعت اور اعتماد ہو، محبت، اخوت، عدل و انصاف، مساوات اور رواداری ہو، عورتوں اور مردوں کے معاشی اور دنیاوی حقوق کے حصول میں کوئی امتیاز باقی نہ رہے، صنفی تعلقات محض ازدواج تک محدود رہیں، اور اس طرح پورے معاشرے میں امن و سکون اور خوشحالی اور استحکام کی ایک لازوال روح پیدا ہو جائے۔ اس پاکیزہ نظام کے تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی باطنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دی تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اس نظام معاشرت کے قوانین، اصول و ضوابط کی پیروی بخوشی کریں گے۔ اس ضمن میں یعنی کہ اجتماعی طور پر بھی بطور قوم آپ نے ان کو پالش کیا، بطور فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ یہ ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دلوں میں اسلامی تعلیمات کے ذریعے ایمانی روح پھونکی بلکہ مناسب انسدادی تدابیر بھی اختیار کی، اور ساتھ ساتھ اخلاقی جرائم کے انسداد کے لیے تعزیری تدابیر بھی اختیار کی۔ تعزیری کہتی ہیں کہ سزائیں دینا، جو کہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ہر جرم کی نوعیت کے مطابق سخت اور عبرتناک سزائیں تجویز فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نافذ کردہ اصلاحات ہی کا فیضان تھا کہ وہ سرزمین عرب جو طلوع اسلام سے بیشتر ہر قسم کے فسق و فجور، لاقانونیت، طوائف الملوکی، خانہ جنگیوں اور نفرت و عداوت کا مرکز تھی، تھوڑی ہی مدت میں وہ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے طفیل، تہذیب و تمدن، صلح اور آشتی اور امن و راحت کا قابل رشک گہوارہ بن گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تعمیر سیرت کے عملی نمونے، ان میں جو ٹاپ پریورٹی پہ انہوں نے رکھے ہیں وہ عشرہ مبشرہ کا ذکر ہے۔ تو عشرہ مبشرہ، عشرہ کے معنی عربی میں 10 کے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی، گویا عشرہ مبشرہ وہ خوش قسمت صحابہ انڈر لائن کریں گے جن کو نبی کریم نے دنیا ہی میں اللہ کے حکم سے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ یہ صحابہ کے نام ہیں، ان کو ہم 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ، لقب صدیق، عتیق، کنیت ابوبکر، آپ کنیت کی بنا پر زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ، آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، آپ نے اپنی تمام دولت اسلام کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ یار غار کے علاوہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار بدر اور یار قبر بھی ہیں۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے بڑے بڑے صحابہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے، آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ 9 ہجری میں آپ کو امیر حج مقرر کیا گیا۔ وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابوبکر کو نماز میں امامت کا شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ
حضرت ابوبکر کو خلیفہ مقرر کیا۔ اگرچہ اس وقت اسلام مشکلات اور خطرات میں گھرا ہوا تھا، لیکن حضرت ابوبکر کی عزیمت اور تدبر نے تمام مصائب پر قابو پا لیا۔ اس طرح اسلام کی ہچکولے کھاتی کشتی صحیح سالم کنارے پر آ لگی۔ آپ نے پورے عرب کو متحد اور خلافت کو استحکام بخشا۔ آپ نے 13 ہجری بروز دوشنبہ 22 جمادی الثانی کو مدینہ میں انتقال فرمایا۔ آپ کا زمانہ خلافت 2 سال 3 ماہ اور کچھ دن ہے۔ حضرت عمر فاروق، آپ کی ولادت 583 میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام خطاب۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنی عدی اہل مکہ میں آپ بڑے معزز شمار ہوتے۔ آپ کا نسب نامہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ آپ قریش کے ان مشہور لوگوں میں سے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ آپ بڑے مضبوط اور طاقتور تھے۔ شاہ سواری میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ فن تقریر اور خطابت میں آپ کو ید طولہ یعنی بہت ایکسپرٹ تھے۔ قریش نے آپ کی دانشمندی اور حسن تدبر کی بنا پر آپ کو سفیر مقرر کیا ہوا تھا۔ شروع میں آپ اسلام کے سخت مخالف تھے، حتیٰ کہ ایک دن تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے، لیکن مشربہ اسلام ہوئے۔ آپ کے اسلام لے آنے سے اسلام کو خاص تقویت حاصل ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے، تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ آپ نے اپنا مال ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلافت کے لیے نامزد کیا۔ آپ کا زمانہ خلافت تقریباً 10 سال ہے، جو خلافت راشدہ کا زرعی دور کہلاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کو بہت وسعت ملی۔ اسلامی حکومت ایشیا اور افریقہ تک پہنچ گئی۔ شام، فلسطین، مصر، ایران کے علاقے آپ کے زمانہ خلافت میں فتح ہوئے۔ آپ ابو لولو فیروز کے ہاتھوں، یہ انڈرلائن کریں گے، 1 محرم 24 ہجری کو مدینہ میں شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ پھر حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت عبداللہ، لقب ذوالنورین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی۔ آپ کو کامل الحیا والایمان کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے تاجر تھے۔ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ہجرت مدینہ سے بھی آپ مشرف ہوئے۔ آپ سخاوت، ایثار، صبر، تحمل، شرم و حیا، زہد و تقویٰ کے پیکر تھے۔ حضرت عمر نے اپنی وفات سے پہلے ایک 6 رکنی خلافت کمیٹی قائم کی، جس نے بالاتفاق آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ 12 سال تک خلیفہ رہے، انڈرلائن کریں۔ آپ کے زمانہ خلافت میں قبرص کے علاوہ شمالی افریقہ، ایران اور طرابلس کے علاقے فتح ہوئے۔ باغیوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو مدینہ میں آپ کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت سے اسلامی اتحاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پارا پارا ہو گیا اور اسلام کو نقصان عظیم پہنچا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب نام علی، کنیت ابو الحسن، ابو تراب، آپ کا لقب حیدر کرار۔ آپ مکی، قریشی، ہاشمی اور طالبی تھے۔ آپ کے ہاں جناب رسول کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، جن کا یعنی کہ آپ کی بیوی، جن کا لقب خاتون جنت ہے۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضور ہی نے آپ کی پرورش کی۔ آپ حضرت حسن، حضرت حسین کے والد ماجد تھے۔ آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، حضور کے زیر تربیت رہے۔ ہجرت کی رات کو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سونے کا حکم دیا۔ اہل مکہ کی تمام امانتیں اصل مالکوں کو لوٹا دینے کی غرض سے آپ کے سپرد کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ ہی فاتح خیبر ہیں، بہت بہادر تھے۔ جنگ احزاب میں آپ نے عرب کے مشہور پہلوان عمر بن عبدود کو قتل کیا۔ خیبر کا یہودی سردار مرحب بھی آپ کے ہی ہاتھوں ہلاک ہوا۔ آپ خلفائے ثلاثہ کے مشیر دست راست کی حیثیت سے کام کرتے تھے، یعنی رائٹ ہینڈ تھے ان کے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت اسلامیہ پر بڑا نازک وقت تھا۔ اس وقت آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ آپ کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ ہے۔ آپ کی خلافت قرآن و سنت کے عین مطابق تھی۔ آپ کی شہادت 19 یا 21 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں ہوئی۔ آپ شجاعت و بہادری، علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے پیکر تھے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ آپ کا نام عامر بن عبداللہ، آپ کی کنیت ابو عبیدہ اور لقب امین الامت تھا۔ یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ آپ تقویٰ، زہد اور تواضع کے اوصاف سے متصف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک بار حضور سے پوچھا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، عمر اور پھر ابو عبیدہ۔ حضرت ابو عبیدہ کی والدہ بھی ایمان سے مشرف ہوئی تھی، لیکن والد سے محروم رہے۔ وہ غزوہ بدر میں آپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ غیرت ایمانی اور حمیت اسلام کی اعلیٰ مثال تھی، جس کی تعریف اللہ نے بھی کی۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ آپ اسلام لانے والے 9ویں شخص تھے۔
آپ کو دونوں ہجرتوں یعنی ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی، تمام غزوات اسلامی میں شرکت کی۔ غزوہ احد میں نبی کریم کی پیشانی پر ذرہ کے 2 حلقے دھنس گئے، جس کو ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ نکالا، جس سے آپ کے سامنے والے دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ صحابہ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ثقیفہ بنو ساعدہ میں انڈرلائن کیجئے لوگوں سے کہا تھا کہ عمر کو خلیفہ بناؤ یا ابو عبیدہ کو۔ آپ نے چند ایک احادیث بھی روایت کی ہیں۔ آپ شام، عراق اور فلسطین کی مہموں پر مسلمان فوج کے سپہ سالار رہے۔ اللہ نے آپ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ طاعون کی وبا میں مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں آپ 12 ہجری میں وفات پائی۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ آپ کا نام اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کا مشہور نام سعد بن وقاص ہے۔ آپ 17 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ اولین اسلام لانے والے صحابہ میں شامل تھے۔ اس طرح آپ رشتے میں حضور کے ماموں تھے۔ خود حضور نے کئی موقعوں پر آپ کو ماموں کہہ کر پکارا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان بن امیہ۔ اسلام لانے سے قبل آپ کو ایک ایسا اشارہ ملا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ ایک سیاہ تاریک جگہ پر کھڑے ہیں جہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ یکایک چاند روشن ہو گیا۔ اسلام قبول کرتے ہی جو چیز آپ کی آزمائش بنی وہ آپ کی والدہ کی اسلام دشمنی اور ضد تھی۔ والدہ نے قسم کھائی کہ جب تک آپ دین کو ترک نہ کریں گے، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یوں ہی جان دے دوں گی۔ حضرت سعد نے اس ضد کے مقابلے میں بہت استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اسلامی غزوات میں شریک رہے۔ دور صدیقی اور دور فاروقی کی مہمات میں حصہ لیا۔ ایران کی مہم میں آپ سپہ سالار تھے۔ مدائن کو آپ ہی نے فتح کیا۔ آپ فاتح ایران کے طور پر مشہور ہیں۔ آپ مختلف سرکاری عہدوں پر بھی فائز رہے۔ حضرت عمر نے آپ کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عثمان نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ آپ کے دور گورنری کے دوران شہر کوفہ اور نہر سعد بنائی گئی۔ آپ نے غزوہ احد کے روز 1000 تیر چلائے، جس سے خوش ہو کر حضور نے دعا فرمائی، الہی اس کے تیر کو نشانے پر بٹھا اور اس کی دعا کو قبول فرما۔ تواضع و شجاعت اور صداقت اور استقامت آپ کے نمایاں اوصاف ہیں۔ اللہ نے آپ کو دنیاوی مال و منال سے بھی نوازا تھا۔ آخر آپ نے 55 ہجری کو مدینہ میں 80 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد الرحمن، کنیت ابو محمد، والد کا نام عوف تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ آپ نے بدل کر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھا۔ سن 1 عام الفیل کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ انڈرلائن کیجئے۔ حضرت ابوبکر کی کوشش سے اسلام لائے۔ آپ ان 8 اولین مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے آغاز اسلام میں ایمان قبول کیا۔ آپ اس خلافت کمیٹی میں شامل تھے جو حضرت عمر نے وفات سے قبل تشکیل دی تھی۔ آپ ہی کے تدبر نے خلافت کا مشکل مسئلہ حل کیا۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ ایک سفر میں نبی پاک نے آپ کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھی۔ غزوہ احد میں آپ کے 2 دانت ٹوٹے، پاؤں بھی زخمی ہوا جس سے آپ لگڑا کر چلتے تھے۔ آپ نے دومت الجندل پر امیر لشکر کی حیثیت سے چڑھائی کی۔ آپ کو فتح ہوئی۔ آپ نے وہاں کے حاکم کی لڑکی سے شادی کی۔ مدینہ میں جب حضور نے مواخات کی تو آپ کو حضرت عثمان انصاری کا بھائی بنایا۔ آپ نے ان پر بوجھ بننا پسند نہ کیا، اپنا کاروبار شروع کیا۔ آپ نے کاروبار میں بہت ترقی کی، ترکے میں کثیر دولت چھوڑی۔ آپ کے ترکے کا سونا کلہاڑیوں سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ آپ نے 4 بیویاں چھوڑیں۔ وصیت کے مطابق 100 اصحاب بدر میں سے ہر ایک کو 400 دینار دیے، یعنی بہت رقم بانٹی گئی۔ غربا و مساکین کو 50,000 درہم تقسیم کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی قدر تھی۔ حضور نے ان کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا۔ دولت و ثروت کے باوجود آپ میں خشیت الہی کا غلبہ تھا۔ تقویٰ، تدبر، عشق رسول اور حب اسلام آپ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ آپ نے 32 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی۔ پھر اگلے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر بن عوام۔ آپ کا اسم گرامی زبیر، کنیت ابو عبداللہ، لیکن آپ کی والدہ آپ کو ابو طاہر کی کنیت سے پکارتی تھی۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی ہیں۔ اس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ آپ کے والد عوام بن خویلد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی تھے۔ اس طرح حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی بھی ہیں۔ حضرت عائشہ کی بہن اسماء آپ کی زوجہ تھیں۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے پر آپ کا چچا کھجور کی صف میں لپیٹ کر آپ کو دھواں دیا کرتا تھا، لیکن آپ نے ثابت قدمی اور عزیمت کا مظاہرہ کیا۔ جب مکہ میں ایک دفعہ افواہ پھیلی کہ کفار نے حضور کو قید کر لیا تو آپ تلوار سونت کر باہر نکل آئے۔ آپ کے جسم کا ہر حصہ حضور کی محبت میں زخمی ہوا۔ حضرت عمر کی مقرر کردہ خلافت کمیٹی میں حضرت زبیر کا نام بھی شامل تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، زبیر ارکان دین میں سے ایک رکن ہے۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان۔
غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے ان کو اپنا حواری کہا۔ 1000 غلام آپ کی ملکیت میں تھے، جو کماتے وہ مال خیرات کرتے تھے، اس میں سے گھر کچھ نہ لاتے۔ جنگ جمل میں آپ حضرت علی کے خلاف برسر بیکار ہوئے۔ انہوں نے بلا کر کہا، آپ کو یاد ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ تم ان سے یعنی علی سے جنگ کرو گے اور تم اس دن ان پر ظلم کر رہے ہوگے۔ آپ کو یہ قول رسول یاد آ گیا، اسی وقت میدان سے الگ ہو گئے، لیکن ایک باغی ابن جرموز نے آپ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت 10 جمادی الثانی 36 ہجری نزد بصرہ میں ہوئی۔ اگلے صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ آپ کا نام طلحہ اور کنیت ابو محمد تھی۔ حضور نے آپ کو طلحہ الخیر، طلحہ الجواد، طلحہ الفیاض کے القاب عطا کیے۔ آپ اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر میں آپ نے حضرت سعد بن زید سے مل کر قافلہ قریش کے حالات خفیہ طور پر معلوم کیے اور حضور کو بتائے۔ غزوہ احد میں آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اس غزوے میں حضور ایک غار میں گرے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی پشت اللہ کے رسول کے آگے کر دی، جس پر پاؤں رکھ کر حضور اوپر چڑھ آئے۔ آپ حضرت طلحہ سے اتنے خوش ہوئے، فرمایا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ اس غزوے میں جو تیر بھی حضور کی طرف آتا، آپ اس کو اپنے ہاتھ پر روکتے۔ صرف ہاتھ پر 24 زخم آئے تھے اور یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ آپ بہت دولت مند، کریم النفس، بہادر اور فیاض تھے۔ جنگ جمل میں آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی کے کہنے پر جنگ سے کنارہ کش ہو گئے، لیکن آپ کو ایک تیر آ کر لگا، جس سے آپ کی شہادت 10 جمادی الثانی 36 ہجری نزد بصرہ میں ہوئی۔ آخری عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت سعید بن زید۔ آپ کا نام سعید، کنیت ابو العود تھی۔ آپ حضرت عمر فاروق کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے بہنوئی بھی تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب حضرت سعید بن زید کی بیوی تھی۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید کی بیوی عاتقہ کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ حضرت سعید بن زید اور فاطمہ اولین مسلمانوں میں شامل تھے۔ یہ میاں بیوی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئے۔ حضرت سعید کے والد حضرت زید بن عمر دین حنیف پر قائم تھے۔ وہ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے سچے دین کی تلاش میں شام کا سفر کیا۔ مکہ معظمہ کو واپس آ رہے تھے کہ وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق اور سعید نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی۔ حضور نے فرمایا میں دعا کروں گا، وہ اکیلا بجائے خود ایک امت کے برابر اٹھایا جائے گا۔ آپ بڑے مجاہد، عاشق رسول اور اسلام کے شدائی تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، یرموک اور دمشق کی لڑائیوں میں بھی شامل تھے۔ ایک دفعہ ایک بڑھیا نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے ان کی زمین ناجائز چھین لی ہے۔ اس پر عورت کی بینائی جاتی رہی اور ایک کنویں میں گر کر گرفتار ہوئی۔ الغرض حضرت سعید بن زید کا شمار جلیل القدر صحابہ اور غازیان اسلام میں ہوتا ہے۔ آپ کا وصال 50 یا 51 ہجری کو مدینہ میں ہوا۔ تو یہ عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں ان کے نام آئے تزکیہ نفس کے حوالے سے کہ کتنی اعلیٰ بہترین ہستیاں تھیں۔ اب آگے جو خواتین میں امہات المومنین ہیں ان کے نام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو پرومیننٹ خواتین ہیں ان کے نام ہم دیکھتے ہیں۔ امہات المومنین کے حالات اور فضائل۔ نمبر 1 امہات ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خاندان اور نسب، آپ کا نام خدیجہ طاہرہ لقب اور کنیت ہند تھی۔ حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد خویلد بہت مالدار اور معزز شخص تھے۔ عامر فیل سے 15 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ حالات زندگی، آپ کے پہلے 2 شوہر وفات پا چکے تھے۔ آپ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ تجارت کرتی تھی، اپنا مال دوسروں کو تجارت کے لیے دیتی، اس پر معاوضہ لیتی۔ حضرت خدیجہ کو نبی پاک کی امانت و صداقت کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ میرا مال تجارت دے جائیں تو دوسروں سے دگنا معاوضہ جو ہے وہ ادا کروں گی۔ یعنی معاوضہ ادا کروں گی سے مراد یہ کہ ان کو دیتی تھی، پیسے دیتی تھی کام کے، اور پھر وہ معاوضہ لا کر ان کو دیا کرتے تھے، پروفٹ لا کر۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ آپ سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ کافی نفع کما کر واپس آئے۔ حضرت خدیجہ کو پہلے سے 2 گنا نفع ہوا۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ کو نبی پاک کے اوصاف اور اخلاق بتائے، جس سے آپ بہت متاثر ہوئیں۔ ایک سہیلی کے ذریعے حضور کو پیغام نکاح دیا۔ حضور کے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے لوگ حضرت خدیجہ کے گھر جمع ہوئے۔ نکاح کی تکمیل ہوئی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال حضور کی نگرانی میں دے دیا۔ نکاح کے وقت حضور کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ پہلی وحی کے موقع پر حضور گھبراہٹ میں تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، آپ فکر مند نہ ہوں، خدا اچھا کرے گا۔ آپ غریبوں کو سہارا دیتے ہیں، بے سہاروں کی امداد کرتے ہیں۔ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور پورا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی۔
پھر فضائل ہیں۔ حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں، پیغام خداوندی کو قبول کیا۔ آپ نے اشاعت اسلام کے لیے اپنی تمام دولت وقف کر دی تھی۔ آپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ حضور کو اذیت دینے سے ہچکچاتے تھے۔ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات نہیں۔ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ کو حضرت خدیجہ کی وفات کا بڑا دکھ ہوا اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ دوسری ہماری ماں ام المومنین حضرت سودا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام سودا قریش کی شاخ عامر سے تھی۔ آپ ان عورتوں میں شامل ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ کی پہلی شادی سکران بن عمر سے ہوئی۔ سکران آپ کے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت سودا اور ان کے شوہر بھی ہجرت کر گئے، حبشہ کر گئے۔ سکران ہجرت حبشہ سے واپسی پر وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہتے تھے۔ خولہ بنت حکیم کی وساطت سے حضور کا نکاح حضرت سودا سے ہوا۔ یہ نکاح رمضان 10 نبوی میں ہوا۔ حضرت سودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ممتاز تھیں، جس کی مثال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ حضرت سودا نے اس حکم پر شدت سے عمل کیا کہ آپ تمام عمر گھر میں رہیں، یہاں تک کہ حج کے لیے بھی سفر نہ کیا۔ پھر ہماری اگلی امہات المومنین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نام عائشہ، لقب صدیقہ، ام المومنین۔ آپ کا خطاب حضرت ابوبکر کی ایک صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام زینب۔ ہجرت مدینہ سے 9 سال قبل پیدا ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے 10 نبوی میں ان کا نکاح حضور سے کیا۔ رخصتی ہجرت کے پہلے سال مدینہ میں ہوئی۔ رخصتی کے بعد آپ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہنے لگیں۔ آپ کا گھر تعلیم و تربیت کا مرکز تھا۔ حضور نے ہفتے میں ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آپ سے بہت سے مسائل پوچھے جاتے جن کا جواب نبی کریم دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ پیغمبر سے براہ راست شریعت کا علم حاصل کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ کی عادت تھی کہ وہ دینی مسائل بلا جھجک دریافت کر لیتی تھی، اسی لیے تمام ازواج میں وہ دینی علم میں بہت ممتاز تھیں۔ اور رسول پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ جو بات آپ کو ناگوار گزرتی اسے فوراً ترک کر دیتی، یعنی آپ کو حسن کو ناگوار گزرتی یہ فوراً ترک کر دیتی تھی۔ حضور کے وصال کے بعد بھی آپ نے اطاعت کا حق ادا کیا۔ آپ میں قناعت، زہد اور معاملہ فہمی کی صفات پائی جاتی تھیں۔ آپ فقیہ اور صاحب علم تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ پیچیدہ مسائل میں حضرت عائشہ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ قرآن کی تفسیر اور تشریح اور اس کی تفہیم کا خاص ملکہ رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو فن خطابت، طب اور شاعری سے بھی شغف تھا۔ عبادت کی بہت پابند تھی۔ ہر سال حج کرتی، غزوات میں مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی۔ حضور نے انہی اوصاف کی بنا پر عائشہ سے متعلق فرمایا عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید، یہ ایک کھانا ہے اس کو باقی کھانوں پر۔ ہماری اگلی ماں ہے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ حفصہ نام تھا، والد کا نام زینب۔ حنیس بن حذافہ آپ کے پہلے شوہر تھے۔ یہ آپ اس وقت ایمان لے آئیں جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں یہ حنیس جو ہیں شہید ہوئے اور 3 ہجری کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حفصہ پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے پاس قرآن مصحف کی صورت میں موجود تھا۔ بہت عابدہ زاہدہ تھی۔ وفات کے وقت بھی آپ روزے سے تھی۔ امیر معاویہ کی خلافت میں 45 ہجری کو 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ ہماری نیکسٹ امیر المومنین ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن حبش سے ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ غزوہ احد میں عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور کے نکاح میں آئیں۔ ام المساکین لقب تھا کیونکہ آپ فقراء اور مساکین پر بہت شفیق اور مہربان تھی۔ آپ کا یہ لقب اسلام سے قبل کا تھا، یعنی آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی خیرات اور صدقات میں مشہور تھیں۔ آپ صرف 3 ماہ کے لیے حضور کی رفیقہ حیات رہیں، اس کے بعد وفات پا گئیں۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ نبی کریم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہند اور کنیت ام سلمہ۔ آپ کے والد ابو امیہ مکہ کے رئیس تھے، بڑے فیاض تھے۔ مکہ کے لوگ ان کی فیاضی کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ام سلمہ کا پہلا نکاح عبداللہ بن اسد سے ہوا۔ ان کے بیٹے کا نام سلمہ اور اس لیے ابو سلمہ کنیت ہے۔ عبداللہ حضور کے دور شریک بھائی اور ام سلمہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ دونوں میاں بیوی ابتدائے اسلام میں ہی اسلام لے آئے۔ حضور کی اجازت سے دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ سے واپس مکہ آئے تو مدینہ کی طرف مسلمان ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر عبداللہ بن اسد کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنا چاہتی تھیں، لیکن آپ کے قبیلے نے انہیں نہ جانے دیا۔ شوہر نے انہیں اسی حالت میں چھوڑا اور مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو قبیلے والوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ وہ مدینہ نہ جا سکے۔ اس طرح ام سلمہ مکہ میں رہ گئیں۔ ام سلمہ روزانہ اس مقام پر جا کر روتی جہاں ابو سلمہ سے جدا ہوئی تھی۔
ایک دن قبیلے کے ایک آدمی کو سلمہ کی اس حالت پر رحم آیا۔ اس نے اہل قبیلہ سے سفارش کی، جس کی وجہ سے سلمہ کو ان کا بیٹا بھی مل گیا اور ہجرت کی اجازت بھی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں ابو سلمہ شہید ہوئے۔ ابو سلمہ کی جانثاری اور سلمہ کی عیالداری سے حضور کو بہت متاثر کیا۔ شوال 4 ہجری کو سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ بڑی فیاض، زاہدہ، عابدہ خاتون تھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بڑا خیال کرتی۔ 84 سال کی عمر میں 61 ہجری میں وفات پائی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی، انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ پھر ہماری جو اگلی ہیں امیر المومنین ام المومنین زینب بنت حجش، آپ کا نام زینب اور کنیت ام الحکم، والد کا نام حجش، والدہ کا نام امیمہ تھا، قبیلہ قریش سے تعلق تھا۔ زینب کی والدہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور نبی کریم کی پھوپھی تھی۔ اس طرح زینب بنت حجش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ آپ نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور متبنہ یعنی کہ منہ بولا بیٹا حضرت زید سے کیا۔ شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے، نباہ نہ ہو سکا اور نوبت طلاق تک پہنچی۔ پھر حضور نے اللہ کے حکم سے زینب سے نکاح کیا اور اہل عرب کی اس غلط رسم کو مٹا دیا کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ حضرت زینب بنت حجش فخر سے فرمایا کرتی تھی، باقی ازواج کا نکاح ان کے سرپرستوں نے کیا اور میرا نکاح خود اللہ نے کیا۔ حضرت زینب بہت قناعت پسند، سخی تھی۔ حضرت عائشہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، حضرت زینب سے بڑھ کر نیکوکار، عبادت گزار، خدا سے ڈرنے والی، سچ بولنے والی، اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنے والی اور خدا کا قرب ڈھونڈنے والی کوئی خاتون نہیں۔ آپ نے اپنا کفن خود تیار کیا، وہی آپ کو پہنایا گیا۔ آپ 20 ہجری میں فوت ہوئی۔ بس یہاں پہ روکتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایڈ کریں گے۔ السلام علیکم۔